خالق لم یزل نے زندگی میں یہ خوبصورت دن کہ جس دن کی دو نسبتیں ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجمعۃ یوم عید للمسلمین، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہے۔ اور اس سے بڑھ کر خوشی یہ کہ آج اس کی دوسری جو نسبت ہے وہ یہ کہ آج کا یہ وہ برکت، عظمتوں، برکتوں، رحمتوں والا دن ہے کہ جس دن آپ کے اور میرے کریم لجپال اس دنیا میں تشریف لائے، اور یقیناً حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل ہر طرف کفر و شرک کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ہر طرف گمراہی اپنے عروج پر تھی، ہر طرف جہالت وہ اپنے کمال تک پہنچی ہوئی تھی، مگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری سے جہاں خالق لم یزل نے پوری کائنات کو ظاہری طور پر روشن فرما دیا، وہاں باطنی طور پر بھی اللہ کریم نے پوری کائنات کے اندر نور کو دے دیا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، اس میں بھی خالق لم یزل یہی ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد باری کا اعلیٰ قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء مفسرین نے جب اس آیت مبارکہ کے اس حصے کی تشریح کی، مفسرین لکھتے ہیں قد جاءکم من اللہ، تحقیق اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا نور، اس نور سے مراد آپ کے اور میرے کریم لجپال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، وہ کتاب مبین، اس کتاب سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کا تذکرہ کر دیا۔ اور کوئی شک نہیں، جب تک قرآن نہیں آیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی، ہر طرف کفر و شرک اپنے عروج پہ تھا، ہر طرف کفر و شرک کے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے۔ جب اللہ کریم نے اپنے محبوب کو کائنات میں بھیجا اور اپنے محبوب کو عظمتوں، برکتوں، رحمتوں، رفعتوں والی کتاب عطا فرمائی تو ہر طرف نور ہی نور چھا گیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے خود اعلان فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کریم نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا۔ سب سے پہلے کیا تخلیق کیا؟ میرے نور کو تخلیق کیا۔ گویا کہ کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، فقط ذات خدا کی، یا ذات خدا کے بعد آقا کریم علیہ السلام کے نور کو خالق لم یزل نے تخلیق فرما دیا۔ اور حضرت جابر نے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، یا رسول اللہ اللہ کریم نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ حضرت جابر کے اس سوال پر
آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا ہے۔ کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ مشرق تھا، نہ مغرب تھا، نہ شمال تھا، نہ جنوب تھا، ارے کچھ بھی نہ تھا، فقط ذات خدا تھی یا ذات مصطفیٰ کا نور تھا۔ ہر شے سے پہلے خالق کریم نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق کر دیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جن کو زندگی میں آقا کریم علیہ السلام کا حالت ایمان میں چہرہ دیکھنا نصیب ہوا، ان کے اس سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جابر کا یہ عقیدہ تھا، حضرت جابر کا یہ ایمان تھا کہ جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، فقط ذات خدا تھی، اگر اس وقت کا بھی سوال کیا جائے، ہمارے محبوب اس کا جواب بھی دینے کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں۔ تبھی تو سوال کیا ہے نا، جاننے والے سے سوال کیا جاتا ہے، اور جو نہ جاننے والا ہو اس سے سوال نہیں کیا جاتا۔ حضرت جابر نے اس وقت کا سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کریم نے ہر شے سے پہلے سب سے پہلے کیا پیدا کیا، سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق کی؟ اور کریم آقا کے علم پہ قربان جائیں، آقا کریم علیہ السلام کی ذات پہ ہم قربان ہو جائیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں ارشاد فرمایا، جابر مجھے کیا پتا، اگر مجھ سے پوچھنا ہے تو جب میں دنیا میں آیا 40 سال کے بعد مجھے نبوت دی گئی، اس کے بعد بھی مجھ سے سوال کیجیے، یہ پہلے کی باتیں آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ نہیں، آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ کریم آقا نے اپنے غلام کے سوال پر جواب عنایت فرما دیا، فرمایا کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، تیرے نبی کا نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ اور اگر نور مصطفیٰ کی بات کی جائے، حضرت جبرائیل جو نوریوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے وہ سردار، اور حضرت جبرائیل انبیاء کے پاس وہی لایا کرتے تھے۔ آپ حضرت آدم کے پاس بھی آئے، آپ حضرت شیش کے پاس بھی آئے، آپ حضرت نوح کے پاس بھی آئے، آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بھی آئے، جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس بھی آئے۔ ہر نبی کے پاس یہ جبرائیل بھائی خدا کا پیغام لے کر آنے والے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل بتائیں آپ کی عمر کیا ہے، آپ کی عمر کیا ہے؟ کریم آقا کی عظمت سمجھیے، اپنی نسبت پہ فخر کیجئے، اللہ کریم نے ہمیں کس نبی کا امتی بنا کر ہمیں کائنات میں عزت عطا فرمائی۔ جبرائیل آپ کی عمر کیا ہے؟ جبرائیل حضور کی بارگاہ میں جب بھی آتے تو ادب سے آ کر بیٹھتے تھے، حضور کی بارگاہ میں تعظیم مصطفیٰ کا خیال رکھا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کا کوئی علم نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل کوئی اندازہ، کوئی نہ کوئی بات یاد ہو، اتنی بات بیان کر دیجیے۔ یا رسول اللہ، مجھے زیادہ علم تو نہیں، مگر اتنا علم مجھے ضرور ہے کہ جب خالق کریم کائنات میں موجود تھا، کچھ بھی نہ تھا، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس وقت اس کے سامنے پردے حائل تھے، اور ان پردوں میں میں دیکھا کرتا تھا ایک نور چمکا کرتا تھا، جو ایک مرتبہ چمکتا وہ 70 سال کے لیے غائب ہو جاتا، 70,000 سال کے لیے غائب ہو جاتا۔ اور یا رسول اللہ، میں نے اپنی زندگی میں اس نور کو جو پردے میں چمکا کرتا تھا 72,000 مرتبہ دیکھا۔ بس مجھے یہ یاد ہے، باقی مجھے اپنی عمر کا کوئی یاد نہیں کہ اتنی ہے یا اتنی نہیں۔ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، 70,000 سال کے بعد چمکے، اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ چمکتا تو 70,000 سالوں کے لیے وہ نور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تھا، پھر آتا اپنی لائٹ مارتا، نور چمکاتا،
ہو جاتا، یا رسول اللہ میں نے اس کو 72,000 کروا دیا۔ اور جانتے ہیں ہمارے کریم نجبان رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ جبرائیل کے اس عرض کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ جو نور چمکا کرتا تھا، وہ جو ستارہ طلوع ہوتا تھا، وہ ستارہ میں محمد عربی تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کائنات میں کچھ بھی نہ تھا۔ اس وقت اللہ کریم نے اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے تخلیق کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس ابى ان يكون مع الساجدین۔ جب فرشتوں کو حکم ہوا حضرت آدم کی تخلیق کے بعد کہ حضرت آدم کو سجدہ کرے، حضرت آدم کی پیشانی میں خالق لم یزل نے وہ نور محمدی جو حضرت عبداللہ کے گھر ظاہر ہونا تھا، حضرت آمنہ کے بدن سے آنا تھا، وہ حضرت آدم کی پشت میں رکھا سب سے پہلے۔ جب فرشتوں کو حکم ہوا، فرشتوں میں نے آدم کی تخلیق کر دی ہے، اب آدم کو سجدہ کیا جائے۔ اب تمام فرشتوں نے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا سوائے ابلیس کے، ابى ان يكون مع الساجدین، وہ انکار کرنے والوں سے ہو گیا، اس نے نہ سجدہ کیا۔ مگر فرشتوں کی نظر یا تو حکم خدا پر تھی یا حضرت آدم کے چہرے پہ جو نور چمک رہا تھا اس نور مصطفیٰ پر تھی، سب نے سجدہ کر دیا۔ مگر شیطان کی نظر حضرت آدم کے چہرے پر نہ تھی، شیطان کی نظر حضرت آدم کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ چمک دمک رہا تھا اس پر نہ تھی، اس لعین کی نظر مٹی پر تھی، جس کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا، وہ لعین ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ سے مردود کا اس کو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت اما حوا اور حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام سے جب سلسلہ انسانیت کا آغاز ہوا، جوڑ میں بچے پیدا ہوتے تھے، جب سب سے آخر میں اللہ کریم نے جو بیٹا عنایت فرمایا حضرت آدم نے اس کا نام رکھا شیس علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر جناب شیس علیہ السلام، وہ نور محمدی جو حضرت آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا، وہ حضرت آدم سے ٹرانسفر ہو کے حضرت شیس تک پہنچا، وہ نور محمدی جو حضرت شیس تک پہنچا، وہاں سے ٹرانسفر ہوتے ہوئے اللہ کریم نے اس نور کو حضرت نوح علیہ نبی جنا علیہ السلام تک پہنچایا۔ پھر یہ اسی نور کی برکتیں تھیں، یہ اسی نور کی یہ وہ تبرک تھا کہ نوح علیہ نبی جنا علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ جب آپ کی قوم میں سے چند لوگوں نے آپ کی تبلیغ کو ایکسپٹ کیا اور انہوں نے ان کی نبوت کو مان لیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، جب طوفان نوح آیا ساری قوم غرق ہو گئی، مگر حضرت نوح علیہ نبی جنا علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، اس نور محمدی کی برکت کی وجہ سے اللہ کریم نے انہیں بھی نجات عطا فرمائی۔ پھر یہ نور چلتا ہوا ہر نبی سے چلتے چلتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچا۔ نمرود اور نمرود کے چاہنے والوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جلانے کے لیے کتنی بڑی آگ جلائی کہ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس آگ میں بھی ڈالا گیا، مگر وہ نور محمدی جو حضرت آدم سے چلا تھا، جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اس نور کی تخلیق کی گئی تھی، وہ نور جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچ چکا۔ آپ کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ بھی آپ کے لیے گلزار بن جاتی ہے،
ٹرانسفر ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تک پہنچتا ہے. جب قربانی کا حکم ہوتا ہے، ابراہیم اپنی سب سے پسندیدہ چیز، سب سے پیاری چیز، جو آپ کی نظر میں سب سے محبوب ترین ہو، جو آپ کو سب سے پیاری لگتی ہو، اس کو میری بارگاہ میں قربان کرتی ہے. اب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ کائنات میں اگر مجھے کوئی پیاری ذات ہے تو سب سے زیادہ پیارا مجھے اپنا بیٹا اسماعیل ہے، جو اللہ نے مجھے بڑھاپے کی ایج میں عطا فرمایا. لہذا حکم خدا جو ہے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے. جو مزاج یار میں ہے، آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. مگر جب آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اللہ کریم نے، جو کہ یہ سلسلہ چلانا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے دنیا میں آنا تھا، آپ کی جگہ جنت سے ذبیحہ لایا گیا، آپ کو وہاں سے قربانی سے بچا دیا گیا. پھر وہ نور محمدی چلتے چلتے حضرت ہاشم سے چلتے ہوئے حضرت عبد المطلب تک جا پہنچتا ہے. جب حضرت عبد المطلب تک کوئی نور جا پہنچتا ہے، اللہ کریم نے خاندان قریش میں ان کو عزت عطا فرمائی تھی، انہیں ایک مقام عطا فرمایا تھا، انہیں ایک شہرت عطا فرمائی تھی. پورے خاندان میں حضرت عبد المطلب کو ایک مقام حاصل تھا. وہ مقام کیوں حاصل تھا؟ کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا. اس وجہ سے اللہ کریم نے انہیں عزت عطا فرمائی. اور بنو اسماعیل کے مخالف خاندان نے آب زمزم کا جب کنواں جو تھا اس کا پانی بند کر دیا. اللہ کریم نے حضرت عبد المطلب کو حکم دیا، اے عبد المطلب، اس پانی کو جاری کیا جائے. اب حضرت عبد المطلب نے جا کے اس کنویں کو کھودنا شروع کیا، اس کا کام شروع کیا. اس وقت ان کا صرف ایک بیٹا تھا. کام چونکہ مشکل تھا، اکیلے تھے، ایک بیٹا تھا. دل میں یہ خیال آیا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ منت مانی، یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹی عطا فرمائے، وہ 10 کے 10 جوان ہو جائیں، میری آنکھوں کے سامنے میرے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں، میں شکرانے کے طور پر تیری اس نعمت کے عطا کرنے پر میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟ ایک بیٹا تیرے ہی راستے میں قربان کر دوں گا. اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا. وہ دعا قبول کیوں نہ ہوتی؟ اس لیے وہ دعا شرط قبولیت تک پہنچی کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی جو چمک رہا. اب 10 کے 10 بیٹے ہوئے، وہ جمع ہو گئے. اب حکم ملا خواب میں کہ اے عبد المطلب، آپ نے تو کوئی وعدہ کیا تھا، کوئی منت مانی تھی، آپ نے بکری ذبح کی، گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا. حکم ہوا نہیں، یہ منت پوری نہیں ہوئی، اس سے بڑی چیز قربان کی جائے. صبح ہوئی، آپ نے گائے قربان کر دی، اس سے بڑی چیز ہے. مگر حکم ہوا نہیں، اس سے بھی بڑی چیز. اگلے روز اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت غرباء میں تقسیم کر دیتے ہیں. حکم ہوا نہیں، جو آپ نے منت مانی تھی وہ منت ابھی تک پوری نہیں ہوئی. پھر آپ سمجھ کے یہ اشارہ وہ ہے، جو میں نے منت مانی تھی میرا مالک مجھے بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹا میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں گا. اب وہ قربانی دینے کا وقت ہے. ایک بیٹا اب اللہ کی بارگاہ میں دینے کا وقت آ چکا ہے. قربانی کا وقت قریب آ گیا. اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور بلا کر وہ بات سنائی، وہ واقعہ سنایا. بیٹوں کی رضامندی چاہیے. بیٹوں اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تمام بیٹوں نے کہا کہ ہم سب کے سب تیار ہیں، جو آپ کا دل چاہے، جس کے لیے دل چاہے اسی بیٹے کو آپ قربان کر دیں، ہم تو سارے تیار. مگر قربان جائے بیٹوں پر کہ جو جوان ہیں سارے کے سارے یک بارگی یک صبح ہو کر اپنے والد کے سامنے یہ کہتے ہیں، اے ابا جان ہم قربان ہونے کے لیے تیار. وہ قربانی کوئی کام کی نہ تھی، وہ قربانی گلے پہ چھری چلنی تھی، رگ حیات کٹ جانی تھی، زندگی کا چراغ گل ہو جانا تھا.
مگر اس کے باوجود وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر جب قرآن بازی کی گئی، نام حضرت عبداللہ کا نکلتا ہے، جنہوں نے تاجدار کائنات کا والد بنانا تھا، ان کا نام نکلتا ہے، مگر حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کے چل پڑتے ہیں قربان کرنے کے لیے۔ جب قریش کے لوگوں نے دیکھا آج حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے، اپنے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، قریش کے لوگوں نے روکا، کہا ہے عبد المطلب اگر آپ کے بیٹا قربان کر دیں گے یہ رسم بن جائے گی، یہ سنت بن جائے گی بیٹوں کو قربان کرنے کی، لہذا آپ کسی راہب کے پاس چلے جائیں، کوئی اس کا حل متبادل بتا دے گا، آپ وہ کر دیجیے۔ وہ ایک راہب کے پاس گئے سرداران قریش، انہوں نے کہا آپ یہ بتائیں آپ کے ہاں خون بہا کی کیا دیت ہے؟ اگر کوئی کسی کو حق قتل کر دے بدلے کے طور پر آپ کتنی دیت وصول کرتے ہیں، کیا بدلہ لیتے ہیں؟ کہا 10 اونٹ۔ کہا آپ ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام رکھیں، دوسری طرف 10 اونٹ رکھیں اور قرآن اندازی کرتے جائیں، جب تک نام اونٹوں کا نام نکل آئے اس وقت تک 10 اونٹوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں، حتیٰ کہ 10 رکھیں، 20 رکھیں، 100 جب اونٹ ایک سائڈ پہ قرآن اندازی میں ان کا نام اور ایک سائڈ پہ حضرت عبداللہ کا نام، جب 100 اونٹوں کی پرچی ڈالی گئی تب جا کے 100 اونٹوں کی پرچی پہ اونٹوں کا نام نکلتا ہے۔ اب حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے ذبیحے کو بچانے کے لیے 100 اونٹ راہ خدا میں قربان کر دیے اور اپنا بیٹا بچایا۔ اور اللہ کریم نے کو وہ حسن، وہ خوبصورتی، وہ کمال، وہ شان و شوکت سے نوازا تھا کہ جن جن راہوں سے گزرتے، جن جن گلیوں سے گزرتے، عورتیں آپ پہ فدا ہو جاتی تھی، عورتیں آنکھوں کیا کرتی تھی عبداللہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ بڑی بڑی راہبہ عورتیں جنہوں نے صاحب کا کتب میں پڑھا تھا ایک نبی آئے گا وہ مکے میں پیدا ہوگا، اس کی یہی علامات ہوں گی اور بنی اسماعیل میں سے آئے گا، جب وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی کو دیکھتی، حضرت عبداللہ کے جمال کو دیکھتی، حضرت عبداللہ کے حسن کو دیکھتی، اس پر وہ قربان ہو جاتی، خود آفر کرتی، مگر آپ کی نظریں چکی ہوئی ہوتی۔ آپ متقی تھے، صادق تھے، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں موجود تھا، آپ کبھی نظر اٹھا کر کسی اور کی طرف نہ دیکھتے، جو بھی پیغام بھیجتا آپ یہی کہتے ہیں اپنے والد سے مشورہ کرو گا، اپنے والد کی رضامندی کے مطابق۔ شادی حضرت آمینہ سے جب ہو جاتی ہے، وہ نور جو حضرت آدم سے چلتے چلتے حضرت عبداللہ تک پہنچتا ہے، اب وہ نور حضرت آمینہ کے شکم میں پہنچ جاتا ہے، اور جب حضرت آمینہ کی شکم میں پہنچتا ہے عجیب و غریب وہاں پر پھر واقعات کا روز پذیر ہوتے ہیں۔ خالق کریم نے یہ جنت میں اعلان کرا دیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، اس لیے کہ میرے محبوب کا وہ نور اب اپنی والدہ کے بدن میں پہنچ چکا ہے۔ اور بات کو مختصر کر رہا ہو، حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب وہ نور میرے بدن میں پہنچا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، جیسے عام عورتوں کو اس دوران تکلیف، مسائل، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ پہلا مہینہ آتا ہے، مجھے آ کے مبارکباد دی جاتی ہے، آمینہ تجھے مبارک ہو،